السلام علیکم ممبرز اینڈ فالوورز آف سیفلی انویسٹ. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 8 جنوری 2021 کی کال لے کر. جناب اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت مہربان ہے الحمدللہ. روزانہ ہماری سیلیبریشنز چل رہی ہیں، آج بھی ہماری سیلیبریشن ہے. مالک کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے آج بھی ایک ٹارگٹ اچیو کیا ہے 45,601 کا. میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے آغاز نے ہی ہم کو بتا دیا تھا کہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم اس میں نظر آئی. اور اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں تو ٹارگٹ اچیو کرنے کے فوراً بعد مارکیٹ ایگزاسٹ ہو گئی، اور مارکیٹ نے کوئی اگر بھولا بھٹکا رہ گیا ہو ٹارگٹ پہ نکلنے سے تو مارکیٹ نے ایک دوسرا موقع بھی دیا اس کو کہ دوبارہ اس لیول کو ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، اور پھر وہ نیچے چل پڑی. آپ کے سامنے ہے کہ 2 ٹاپ بنائے اس نے اور اس کے بعد پھر نیچے گئی، اور نیچے بھی گئی تو الحمدللہ بالکل 45,154. اور یہی وجہ تھی جو مڈ ڈے کال میں آپ کو میں نے بار بار اپڈیٹ بھی کیا، کچھ نئے سٹاکس بھی بائی کے لیے دیے، اور میں نے بتایا کہ ان سٹاکس میں آپ کو بائی بیک کر لینی چاہیے. اور پھر اس کے بعد مارکیٹ ریکور ہو کے بند ہوئی. اور اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ کوئی بہت اچھی ریکوری سے نہیں بند ہوئی ہے، اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے پاس آ کے بند ہو گئی. بہرحال اٹ از گڈ، اسٹل گڈ، فیئر، ایکسیپٹیبل. کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب مارکیٹ ہمیں ہماری امیدوں کے سے زیادہ دے رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کا صرف شکر ادا کرنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں. مالک کا بہت احسان ہے. اور آج کی سیشن کی جو اور بڑی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ فورن انویسٹرز نے آج ان کا دوسرا دن ہے انفلوز کا، بہت سیلنگ کی ہے انہوں نے. 2020 تو بہت ہی ورسٹ سال رہا ان کا سیلنگ کے اعتبار سے. تو ابھی تو خیر 21 شروع ہوا ہے تو اس بارے میں کچھ بات کرنا قبل از وقت ہے، مگر ایٹ لیسٹ 2 دن تو کنٹینیو انفلوز ہوئے. اور آج کے انفلوز کا نمبر بہت زیادہ تو نہیں ہے، بہرحال ٹھیک ہے. لوکل فنڈز کے اچھے انفلوز ہیں اور لوکل انویسٹرز نے آج پروفٹ ٹیکنگ کی ہے. اچھا جناب، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں وہی ہے، کراچی کورس انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک پہ میں کلوز کر دوں گا رجسٹریشن. اور اب جو لوگ پری رجسٹریشن کرا چکے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہم گروپ بنا کے ان کو ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے. آپ اس ویکینڈ تک اگر اس میں آنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. اور لاہور اور اسلام آباد والے دے کین کنٹینیو آن مطلب کالنگ اور سینڈنگ اس دی انفارمیشن، کیونکہ لاہور اور اسلام آباد کو بھی ہم لیں گے. اچھا جناب، اگر میں نیوز کے حوالے سے بات کروں تو نیوز کا اپڈیٹ میرے پاس کچھ ہے نہیں. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا چلے جانے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اس معاملے کو بڑا کھینچ لیا گیا ہے. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ان کے لوگ مرے ہیں اور وہ ہمارے لوگ ہیں اور پاکستانی ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ بڑی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا، بلکہ اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ کمیونٹی جو ہے پچھلے کئی سالوں سے ٹارگیٹڈ ہے اور بہت شدید طور پہ ان کا استحصال ہو رہا ہے اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان پہ اور اسپیشلی جو ٹارگیٹڈ کمیونٹیز ہیں پاکستان کی ان پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عقل دے ان کو جو اس بات کو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ملک میں اندرونی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. بہرحال چلتے ہیں کل کے سیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب ایسا ہے کہ بلز تھوڑے سے تھکاوٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو بریک دینا چاہیے. 2 سیشن میں متواتر انرجی کا استعمال یقیناً تھکا دیتا ہے. دونوں دن ٹارگٹ اچیو کرنا ماشاءاللہ، تو میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو روم دینا چاہیے کہ تھوڑا سستا لیں. مارکیٹ میں کوئی مندی کی بات میں بالکل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، مگر یہ ہے کہ آج کی جو موو تھی وہ ایک شارٹ کریکٹیو ویو کی طرف سگنل کرتی ہے. ابھی وہ اٹیسٹ نہیں ہوئی، سگنل ہے صرف. یہ میں کہتا ہوں نا آپ سے کہ میرے پاس مختلف سگنلز، الارمز ہیں جو مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، تو میں ان الارم کا تذکرہ آپ سے کرتا ہوں.
تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ہم وقت سے پہلے بہت ساری چیزوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر یہی بات ہم کو 300 پوائنٹ نیچے جا کے پتہ لگے تو یار کون سا کمال ہوگا, مزہ نہیں آئے گا نا. تو یہاں پر اگر ہم تیاری کر لیں, اس کے حساب سے اپنی ٹریڈ کو ڈیزائن کر لیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم اپنی رسک مینجمنٹ کو بڑھا دیتے ہیں, نمبر 1. دوسرا کام کیا کرتے ہیں, ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ بڑا سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب ریالٹی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ایگزاسشن ہے, میں 45,390 کے اوپر آپٹیمسٹک رہوں گا. اگر مارکیٹ 45,390 کے اوپر کل صبح ٹریڈ کرتی ہے اور اس کے اوپر آغاز ہوتا ہے تو مارکیٹ میں والیوم بھی جنریٹ ہوں گے اور انشاءاللہ مارکیٹ اوپر بھی جائے گی. ٹھیک ہے, اور 610 کو دوبارہ ٹارگٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو اور 610 کے اوپر جب چلی جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس لیول جو ہے کافی دور ہے. ویسے تو 45,700 ہے مگر اصل لیول 46,175 کا ہے اس کے بعد, تو وہ تقریباً وہاں سے 575 کی دوری پہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں 45,610 کے نیچے اسٹاپ لاس کو لازمی ٹریل کرنا ہوگا. دوسرا جس کا میں نے ذکر کیا, ایگزاسشن کی بات کی, اگر مارکیٹ کل 45,344 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو جناب میں اس کو تھوڑا سا ڈپریس لوں گا, مارکیٹ میں ڈپریشن کی پاسبلٹی کو محسوس کروں گا. اور پھر جب مارکیٹ 45,171 کو توڑ دے گی تو وہ جو شارٹ کریکٹو, پچھلی سلائیڈ میں جو شارٹ کریکٹو ویو کی میں نے بات کی تھی, وہ چیز پھر وہاں اٹیسٹ ہو جائے گی. اب یہ کریکٹو ویو بن جائے گی اور یہ تھوڑا نیچے سلائیڈ کرے گی, اور یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہوگی جس میں آپ اپنے اسٹاکس کو بھی سوئچ کر سکیں گے اور اپنے کچھ اسٹاک ٹارگٹ پہ بائی کر سکیں گے, کچھ اسٹاک جن کو ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیا ہے ان کو بائی بیک کر سکیں گے. مطلب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, قطعی طور پہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. مارکیٹ اتنے اچھے سپورٹس بنا چکی ہے کہ اگر تھوڑا بہت نیچے آئے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو لہٰذا کریکٹو موو سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے, ہم نے ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ نکلنا ہے تاکہ اگر وہ کریکٹو ویو سے تھوڑی ایگزاسشن کی طرف چلی جائے, پروفٹ ٹیکنگ کی طرف چلی جائے یا سیلنگ پریشر کی طرف چلی جائے تو جناب ہماری اگر اسٹاک سلیکٹیو ہوں گے, اور میں نے آپ کو جو بتایا, ایک تو وہ اسٹاک جو اسٹرانگ پکس آپ کو دیے جاتے ہیں ان کی بائی بیک بنتی ہے, ایک وہ اسٹاک جو آج آپ کو دوپہر میں بتائے گئے ہیں وہ سیکٹرز, تو ان پر آپ توجہ دیں گے, ٹارگٹ کریں گے ان کو, پریشان بالکل نہیں ہوں گے اگر مارکیٹ 45,344 کے نیچے ٹریڈ کرے گی. اور اگر مارکیٹ 45,390 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو نارمل طریقے سے مارکیٹ 45,600 کی طرف دوبارہ جانے کی کوشش کرے گی. مگر بہرحال پاسبلٹی اس بات کی کافی زیادہ ہے کہ مارکیٹ کریکٹو موو بنانے کی کوشش کر سکتی ہے, تو آپ تیار رہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ضرور میری کال کو اپنے احباب میں, دوستوں میں شیئر کیجیے, اور اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو کال میں نہیں سمجھ میں آتی ہے تو وہ آپ یوٹیوب پہ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. کمنٹ باکس میں اسٹاکس کے حوالے سے پوچھنا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کیونکہ میں اس کا جواب دے نہیں پاتا ہوں تو بیکار ہوتا ہے, بڑا روڈ لگتا ہے کہ کسی کا سوال لکھا ہوا اور میں جواب نہیں دے رہا. تو آئی اپریشیٹ کہ آپ انڈیکس کے حوالے سے سوال کریں وہاں پر, اور آپ کے پاس ٹیلی گرام گروپ ہے, اس میں روزانہ اسٹاک اپڈیٹ کر رہا ہوں, کچھ نہ کچھ میں اس میں بھیجتا ہی رہتا ہوں, مارکیٹ کے دوران بھی بھیجتا ہوں, تو ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں. اور ظاہری بات ہے کہ جو آپ کے اسٹاکس ہیں, جو آپ اسٹاک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اس پہ میں انالیسس کا ٹائم کیسے نکال سکتا ہوں, وہ بڑا مشکل کام ہے. ہاں, اگر کچھ میرے علم میں ہے اور وہ میں بہتر سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا, تو وہ چیز ٹیلی گرام پہ موجود ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.